रेडियो कश्मीर श्रीनगर महफिल पेश है हमारा ये खास प्रोग्राम। महफिल में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस और साबिक वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी मसूद चौधरी। और महफिल में इनके साथ हम कलाम हैं सलामुद्दीन बजाड़, गुलाम अब्बास और सैयद हुमायूं कैसर। सामान्य मोहतरम खैर मकदम है आपका मेरी जिंदगी में उनकार या महफिल आप इसे कहें। इसमें मैं हूं हुमायूं और एक मतलब फिर खैर मकदम करता हूं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाते हैं, उनकी जिंदगी के हवाले से बात होती है, हमारी रहनुमाई होती है, हम देखते हैं किन हालात से वो उभरे हैं और क्या क्या उनने जिंदगी में किया है। एक इंस्पिरेशन है नई जनरेशन के लिए, कुछ यादें भी ताज़ा हो जाती हैं पुराने लोगों के लिए। आज की हमारी शख्सियत एक हमजहद शख्सियत, बहुत से शोबों से इनका ताल्लुक रहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, उसके बाद सीईओ रहे हैं बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के, और उसके बाद पहले फाउंडिंग वाइस चांसलर जिसने वो यूनिवर्सिटी बनाई है वो यही हैं। और ये हैं जनाब मसूद चौधरी साहब। मसूद साहब आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। और इनके साथ बैठे हैं यहाँ गुलाम अब्बास साहब, इनकी आवाज से और नाम दोनों से आप वाकिफ हैं, रेडियो से जुड़े रहे हैं, शोबे न्यूज से डिप्टी डायरेक्टर हैं पीआईबी में, उसके अलावा दूरदर्शन और रेडियो की न्यूज में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। और सलामुद्दीन बजाड़ साहब बैठे हैं यहाँ, रेडियो से पहले रहे वाबस्ता, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल बने दूरदर्शन में, वहां से रिटायर हुए और आजकल एक अखबार भी चलाते हैं और मुख्तलिफ गोजरी तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मसूद साहब आगाज आप ही की जिंदगी से करते हैं, वहां चलते हैं जहां से आपने सफर शुरू किया और इस दुनिया में आए और आगे बढ़े। मेरा ताल्लुक जिला पुंछ से है जी। और जिला पुंछ में अगर मजीद कहा जाए तो एक गांव है तहसील मेंढर में, और गांव का नाम कालाबन है। अच्छा। और कालाबन में मेरी पैदाइश हुई और मेरा बचपन वहीं गुजरा और इब्तदाई तालीम मैंने वहीं हासिल की। और उसके बाद फिर पुंछ से मैंने मैट्रिक किया। उस जमाने में जिला पुंछ में दो ही हाई स्कूल होते थे, एक सुरनकोट में और एक पुंछ में। और पुंछ में क्योंकि रहने के लिए एक हॉस्टल था हमारा, तो पुंछ से मैंने मैट्रिक किया और वहीं से मैंने इंटरमीडिएट किया। ये कौन सा सन रहा होगा? 1960 में मैंने मैट्रिक किया पुंछ से, और 62 में मैंने इंटर किया पुंछ से। और उस जमाने में मैं ये कहूँ कि पूरे जम्मू प्रोविंस में किसी जिला में कोई कॉलेज नहीं था मासवाए जम्मू के। और फिर बीए आके मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज से मैंने 64 में बीए किया। और वहाँ जम्मू में ही एक कॉमर्स कॉलेज था, एक मौलाना आजाद और एक गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज, 3 कॉलेजेस थे, लेकिन जम्मू शहर में ही थे ये, बाकी किसी जिले में नहीं थे। हाँ, उस जमाने में पुंछ में और कठुआ में, उधमपुर में और भद्रवाह में इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करते थे। और हमको बीए के ग्रेजुएशन के लिए आना पड़ता था। ज़िम्मन मैं ये गुजारिश करूं कि आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में, शायद मेरा अंदाजा ठीक होगा, 5 डिग्री कॉलेजेस हैं। ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो आज तो खैर जमाना बदल गया और हालात बदल गए। उस जमाने में ये सिलसिला था। तो यानी इब्तदाई मेरी परवरिश पुंछ जिला में हुई और इब्तदाई तालीम मैंने पुंछ जिला में हासिल की। और उसके बाद फिर सिलसिला जो है ये चलता है। जब जम्मू पहुंचे आप कॉलेज पढ़ने, तो फिर रहने की भी एक समस्या जम्मू में असल में यह था कि जम्मू में तो सिलसिला क्योंकि एस्टेब्लिश था, लेकिन उस जमाने में भी हॉस्टल जो था वो साइंस कॉलेज, जीजीएम साइंस कॉलेज के साथ अटैच था। अच्छा। तो जितने भी तलबा जो हैं वो बाहर से आते थे, डोडा से, उधमपुर से, कठुआ से, पुंछ से, रजौरी से, तो वो जो है। और यह है कि ज़िम्मन रजौरी पुंछ एक ही जिला था। अच्छा। हाँ, एक ही जिला था। ये 68 में जाके रजौरी अलग हो गया। तो वो सब लोग हमें हॉस्टल में जगह मिल जाती थी। हॉस्टल इतना बड़ा था वहाँ का, जो पुराना हॉस्टल था। तो हॉस्टल में हमने 2 साल गुजारे वहाँ पे। और इस तरह से कोई लड़कियों का कॉलेज भी था तब जम्मू में? हाँ, वुमेन कॉलेज था। हाँ, वुमेन कॉलेज था। और वो परेड ग्राउंड का। अब तो वुमेन कॉलेज भी मेरे ख्याल में 3-4 कॉलेजेस तो जम्मू शहर में ही है। और तो कॉलेज का सिलसिला, ये निजाम बदल गया और सिलसिला बदल गया। तो
اس زمانے میں ذرا مشکل رہتا تھا، آنا جانا بھی مشکل رہتا تھا. تو ہاسٹل میں ہم رہے 2 سال ہاسٹل میں. اس کے بعد پھر میں علی گڑھ چلا گیا اور لا کے لیے بھی ہمارے ہاں کوئی تھا نہیں. جموں کشمیر کی جو یونیورسٹی تھی اس زمانے میں وہ صرف امتحان کے لیے تھی. اچھا. امتحان کے لیے تو یونیورسٹی کھاتے تھے. جیسے میٹرک کا ہمارا ایک سلسلہ تھا اور اس کے بعد جو بی اے اور جو ہماری سرٹیفکیٹ تو عبدالعزیز صاحب کے وہ جتنی بھی ہمارے سرٹیفکیٹس ہیں میٹرک کی وہ یونیورسٹی کی ہیں، وہ بورڈ کی نہیں ہے. نہیں، وہ یونیورسٹی کے. اور وہ رجسٹرار کا اس میں دستخط ہے عزیز صاحب کا. اور عزیز صاحب نے لمبی عمر پائی، خدا مغفرت کے بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ تھے عزیز صاحب، تو انہیں کی دستخط سے وہ ہماری جو سند تھی وہ جاری ہوتی. میٹریکولیشن تھرو یونیورسٹی. ہاں، جموں اینڈ کشمیر. جموں اینڈ کشمیر. وہ میٹرک کا امتحان جو ہے وہ ریڈیو میں آپ کے ریڈیو کے بتاتے تھے. ہاں، ریڈیو سے ہمارا نشر ہوتا تھا. جی جی، رول نمبر. ہاں، رول نمبر نشر ہوتا تھا نا. اور وہ پھر ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم وہ اپنا نمبر سنیں اور نہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے ہم کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں مشکل تھا. یعنی میں ضمن یاد کروں کہ پنچ ہائی اسکول میں کوئی 150 طالب علم تھے. ہم نے جو میٹرک جس سال اپیئر ہوئے ہیں ہم، تو 150 میں ایک ہمارے کولیگ کی فرسٹ ڈویژن تھی، کسی کی فرسٹ ڈویژن نہیں تھی. اچھا. یعنی اس زمانے میں آج تو فرسٹ ڈویژن سے کم کوئی سلسلہ نہیں ہے. نہیں، فرسٹ ڈویژن کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی فرسٹ ڈویژن لیتا ہے یا نہیں. آج فرسٹ ڈویژن تو بہت ہو گئی، لیکن شاید تو اس اہلیت کے لوگ نہ ہوں. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. صحیح ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ تھا. تو ایک ہمارے دوست تھے کلاس فیلو، ان کی فرسٹ ڈویژن تھی اور ہم سب اکثر لوگ جو تھے وہ سیکنڈ ڈویژنر تھے. تو پھر علی گڑھ میں کیا کیا؟ علی گڑھ میں نے لا کیا اور سر لا ہی کرتے تھے لوگ. بجاج صاحب نے بھی لا کیا. ہاں لا کیا. پھر وہاں پہ لا میں بھی یہ تھا کہ اس زمانے میں ہمارے جانے تک 3 سال میں آپ ایم اے اور ایل ایل بی کر سکتے تھے. اچھا. لیکن کوئی ایم اے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا اور نہ 3 سال وہاں رکنے کا. تو لہذا 2 سال میں ہم نے ہمارے جو ہے وہ میں نے لا کیا. اور پھر ہمارے جو لا ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے وہ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے ایل ایل ایم کرنا چاہیے. ایل ایل ایم کا بھی اس زمانے میں یہ بڑا ایک ہوا تھا کہ ایل ایل ایم ہوتی نہیں. وہاں اکثر لوگ ایل ایل ایم پاس نہیں کرتے تھے. اچھا. اس زمانے میں پورے ہندوستان میں ایل ایل ایم کوالیفائی کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا اور سمجھے کو حوالہ سا کرنے والی بات ہوتی تھی. تو پھر حالانکہ میں نے اپنے جو حفیظ صاحب تھے وہ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے لا پڑھایا. انہوں نے، ان کے والد بھی وہاں رہے، ایک لمبا سلسلہ ہے ان کا. اور اکثر جموں کشمیر کے جو ہمارے ہم سے پہلے بھی جو ہم سے سینئر بھی تھے وہ حفیظ صاحب کئی زمانے میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا. تو وہ ان کا بڑا اصرار تھا کہ میں لا کروں. تو میں آخر دم تک کہ انہوں نے وائوا لینا تھا میرا، اور اگر خدا نخواستہ میں انکار کر دیتا تو وہ فیل ہی کر دیتے تھے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہاں میں ایل ایل ایم کروں گا. لیکن جس دن میں وائوا دینے گیا بسترا پہلے ہی ہم اپنا ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ گئے اور وہاں سے بھاگے. اور یہ کچھ اللہ کا فضل تھا اور ہمارے جو وہاں استاد تھے بڑے مہربان تھے. میری فرسٹ ڈویژن تھی لا میں 2 سال فرسٹ ڈویژن رہی اور پھر ڈسٹنکشن رہی. میرے 7-8 سبجیکٹ ایسے تھے جو 75% سے اگر آپ سے اوپر نمبر ہوں تو ڈسٹنکشن ہوتی تھی. تو غالباً 7 سبجیکٹ ایسے تھے میرے 15 میں 16 میں جن کی میری ڈسٹنکشن تھی. اور اس طرح سے کر کے ہم واپس آ گئے صاحب. جی صاحب. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کوئی ایسی یاد ہو آپ کے ذہن میں جو باعث سبق ہو ہمارے لیے اور باعث مسرت بھی؟ دیکھیے علی گڑھ جو 2 باتیں. جی. ایک بات یہ کہ وہاں پہ رہ کے ایک ایسی فضا تھی ہمارے وقت میں کہ پڑھنے کے علاوہ کوئی دوسری، یا تو اکثر وہاں یہ تھا کہ بچے اکثر سوتے رہتے تھے لیکن اگر سوئے نہ وہ. اچھا. سونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بھئی 8 سے 1 بجے تک کلاس لگتی تھی. اچھا. اور 1 بجے وہاں آپ کھانا وانا کھائیں تو 2 بجے کے بعد پھر بچے اکثر سو جاتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ میں 2 راتیں ہوتی ہیں، ایک دن کو رات اور ایک رات کو رات. تو لیکن یہ ہے کہ پڑھنے کے علاوہ کوئی دوسرا مشغلہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. ایک بات. فلم نہیں دیکھتے تھے؟ فلم گھر تھے وہاں پہ، یونیورسٹی ہاتھے میں تو نہیں تھے لیکن بہت کم. کبھی کوئی فلم دیکھنی ہو تو شاید چلے جاتے تھے، ایسا کوئی نہیں تھا. لیکن دوسرا یہ تھا کہ رات کو آپ 9 بجے کے بعد یونیورسٹی ہاسٹل سے باہر نہیں جا سکتے. اور اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو آپ کا گیٹ پہ جو انٹری پہ آپ کو نام لکھنا ہے اپنا.
تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو تھے جو مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، اور جب یہاں سے ہم علی گڑھ گئے تو میرے والد صاحب نے مجھے ان کے حوالے کر دیا کہ اس کا خیال رکھنا، کیونکہ سینئر تھے عمر میں، وہ عمر میں سینئر تھے، ہم سے کوئی 10 سال بڑے ہوں گے. تو وہ پہلے ٹیچر تھے اور اس کے بعد انہوں نے لا کے لیے ارادہ بنایا. تو کیا ان کا جو ہاسٹل تھا، وہ جو ہال تین چار ہاسٹلوں کو ملا کے ایک ہال ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہال میں رہتے تھے، اور ہم سر سید ہال میں تھے، اور یہ جو لا کی لائبریری تھی یہ سر سید ہال میں تھی. اب یہ ہوتا تھا کہ وہ لائبریری پڑھنے آتے تھے، رات کو لائبریری 11-12 تو کھلی رہتی تھی، وہ لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن جب ان کو واپس جانا ہے اپنے ہال میں تو گیٹ پہ انٹری کر دی. ہوا یہ کہ کوئی 1 مہینہ وہ مسلسل آتے رہے، اور 1 مہینہ ان کی انٹری ہوتی رہی. تو ہاں کہ بھئی ہوٹل میں لیٹ آتے ہیں یہ. تو ان کے گھر چٹھی چلی گئی ان کے والد کو کہ بھئی آپ کا جو صاحبزادہ ہے یہ ہمارے ہال میں رہتا ہے، یہ اکثر ہاسٹل میں لیٹ آتا ہے، اور پچھلے 1 مہینے سے یہ لیٹ آ رہا ہے، اگر یہ اس نے اپنی خون بدلی اور یہ طور طریقے نہ بدلے تو اس کو ہاسٹل سے نکال دیں. اب یہ چٹھی لے کے وہ صاحب جو ہیں، ان کے والد جو ہیں، میرے والد صاحب استاد تھے، ان کے بعد لائے. اور جب میرے والد صاحب نے یہ دیکھا کہ جس کے حوالے مجھے مسعود چودھری کو منا تھا، وہ اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے خلاف تو چٹھی آ گئی نہیں، لیکن مجھ سے تو خوش ہوئے کہ اس کے بارے میں کوئی چٹھی نہیں آئی، یہ چٹھی نہیں آئی. تو میرا کہنے کا مطلب ایک بات تو یہ تھی وہاں کی. دوسری بات تھی کہ وہاں کے جو یونیورسٹی کا جو ماحول تھا، سر سید ہال میں ہر کمرے کے باہر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کمرہ کس کی کنٹریبیوشن سے یہ کمرہ بنا ہے. جب سر سید مرحوم نے شروع میں یہ سلسلہ شروع کیا تو چندہ پیسہ تو بڑا کامیاب تھا، تو وہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے. تو یہ ہمارے ایک ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ اگر یہ سب مل کے ایک کام ہوا اور سب لوگوں نے کوآپریٹ کیا اور پھر جا کے یہ ایک ادارہ بنا ہے، تو ایک یہ بات یہ تھی، ایک یہ بات ایک ذہن میں ہوئی. پھر اسی زمانے میں جو تھے ایک بہت بڑے آدمی جن کا نام شیخ محمد عبداللہ تھا، جو ہندوستان میں ویمن ایجوکیشن کے لیے مشہور ہیں، وہ وہاں پہ زندہ تھے اس وقت. اور شیخ محمد عبداللہ صاحب کا تعلق بنیادی طور پر پنچ ضلع سے تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 1895 میں لا کیا. 1895 میں جب، اور سید ایک لمبی کہانی ہے ان کی، لیکن میں عبداللہ حال انہی کے نام پہ، ہاں عبداللہ حال یہ انہی کے نام سے ہے، ہاں انہی کے نام سے ہے. اور جب ہم وہاں تھے تو ان کی ایک لڑکی وہاں پرنسپل تھی ویمن کالج کی، اور وہ زندہ تھے. اور ایک بڑی شخصیت تھی ان کی. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پھر وہ اس زمانے میں انہوں نے وہاں سے BA کیا تھا علی گڑھ سے ہی، اور اس کے بعد انہوں نے لا کیا الہ آباد سے، اور پھر سر سید مرحوم کے کہنے پہ وہ انہوں نے وہیں پریکٹس شروع کی. تو ایک بہت بڑی جائیداد کے مالک تھے وہ، لیکن انہوں نے ساری جائیداد یونیورسٹی کو وقف کر دی. یہ جو جہاں آپ کا ابھی عبداللہ ہال اور یہ ان کا ذاتی گھر تھا، اور ساری پراپرٹی انہوں نے جو ہے وہ وقف کر دی تھی. اور بہت بڑے شخص تھے وہ. اور علی گڑھ کی جو یہ پوری تحریک ہے، اس کی وہ ایک چلتی پھرتی تاریخ تھی ہمارے لیے. اور اکثر کیونکہ ان کا تعلق پنچ سے تھا، اور ضمناً میں یہ عرض کرتا چلوں یہاں کہ ان کے رشتے کے ایک صاحب جو تھے، وہ یعنی ان کے بھائی کے نواسے، شیخ صاحب کے بھائی کے نواسے جو ہیں، وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ پنچ سے گئے تھے، اور وہ بھی لا کر رہے تھے میرے ساتھ. اور ان کا نام تھا موہن سنگھ. اچھا. یعنی شیخ صاحب جو تھے وہ کنورٹ اس زمانے میں ہوئے تھے، اور ان کے باقی رشتے دار جو ہیں ابھی وہ تھے. تو موہن سنگھ صاحب اکثر شیخ صاحب کے پاس جایا کرتے تھے کہ ان کے نانا لگتے تھے. اور ممتاز صاحب جو اس زمانے میں ان کی صاحبزادی جو وہاں پہ پرنسپل تھی، وہ ایک پھوپھی لگتی تھی، تو وہ اکثر ان کی دعوت وہاں ہوا کرتی تھی، اور اسی حوالے سے ہم بھی اکثر جایا کرتے تھے ان سے ملے. تو ان کی زبانی، جو شیخ صاحب کی زبانی، جو تحریک، جو موومنٹ ہے علی گڑھ، یعنی ہم نے ایک اس حیثیت سے، اس شخصیت سے یہ ساری کہانی سنی، جو اس کے ایک زندہ گواہی نہیں تھے، بلکہ اس کہانی کے ایک زندہ کردار تھے. تو یہ ساری باتیں جو تھیں، اس نے ایک اثر کیا مجھ پہ زندگی میں کہ صاحب آپ کا اگر زندگی میں کسی قوم نے کچھ کرنا ہے
تو اسے تعلیم حاصل کرنی. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو لوگ وہاں علی گڑھ میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ کیا دے سکتے ہیں سوسائٹی کو. وہ جو پتھروں پہ نام لکھے ہوئے میں نے پڑھے کہ بھئی یہ نام تو ہیں, وہ لوگ آئے چلے گئے, ان کی تاریخ زندہ ہے, یہ ان کی وجہ سے ہوا, اور یہ چراغ جلایا انہوں نے, اور یہ چراغ جلانے والے کون ہیں. تو ہمیں آ کے ہمیں زندگی میں کچھ اپنے لیے تو شاید ہم سمجھتے تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کسی بزرگ کی دعا ہے اور سر سید مرحوم کی دعا ہے کہ وہاں جو گیا اسے زندگی میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا. ایک بات تو یہ شور تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہمارا بن جانے والا ہے, لیکن کیا ہم کچھ دے بھی سکیں گے, یہ شاید ایک بات تھی کہ بھئی یہ ذہن میں رہی اور اس کا ایک اثر رہا میرے. تو یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے تعلیمی میدان میں یہ اپنی کمیونٹی جو ہماری گجر کمیونٹی ہے, گجر بکروال کمیونٹی, اس کے لیے جو آپ نے کارنامہ کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. جموں میں جو آپ نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا, وہاں ایک تاریخی ایک عمارت بن گئی, سینٹر فار ہیریٹیج اینڈ کلچر فار گجرز, اس کی تعمیر آپ نے کی. اس وقت جو ہائر سیکنڈری اسکول آپ نے تعمیر کیا ہے اس میں اس وقت 1200 بچے پڑھ رہے ہیں. 1200 میں سے ایسے غریب اور نادار جن کی آمدنی بہت کم ہے وہ 300 بچے ہیں جن کو فری تعلیم دی جاتی ہے. تو ہم سمجھے کہ یہ تاریخ وہیں سے ملی آپ کو, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے؟ دیکھیے, امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو معمار ہیں جنہوں نے وہ اس ملک کو مملکت کو بنایا, اس میں تھامس جیفرسن جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے وہ آج تک ان جتنا عالم کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوا, وہ بہت بڑے عالم تھے. اور آخری ایام میں انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں, اس دنیا سے چلا جاؤں, تو میری قبر پہ جو کتبہ لگے اس پہ یہ نہ لکھا جائے تھامس جیفرسن جو ہیں وہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, بلکہ یہ لکھا جائے کہ جو ورجینیا یونیورسٹی انہوں نے بنائی وہ اس کے فاؤنڈر وائس چانسلر تھے. کیا بات ہے. تو میں آپ نے جو فرمایا, میں یہ بات قائم رکھتے ہوئے یہ کہوں کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا میں فاؤنڈر وائس چانسلر, بالکل جیسے ابھی, اور اس کا پہلے میں چیف ایگزیکٹو تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ صاحب میں نے صرف گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ بنانے میں یا بنوانے میں کوئی مدد کی ہے, تو میرا جو کینوس ہے اس کو آپ لمٹ کر دیں گے. پہلے تو میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا خیال وہ ایک ایسا خیال تھا کہ اس خطہ میں پیر پنجال رینج میں جو ایک زمانے میں پنچ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں آگے ہوئے ہیں, اور میں زیادہ تو نہیں نام لینا چاہتا, میں چراغ حضرت کا نام لوں گا, کرشن چندر کا نام لوں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پنچ نے پیدا کیے. لیکن ابھی پوزیشن یہ تھی کہ بھئی ہاں, جب میں وائس چانسلر بن کے گیا کوئی بھی فرد وہاں کا یونیورسٹی کا ٹیچر نہیں تھا, یونیورسٹی لیول کا کوئی ٹیچر نہیں تھا. تو وہاں جو یونیورسٹی بنائی اور جس جگہ پہ وہ یونیورسٹی کا کنسٹیٹیوشن بنا اور جو یونیورسٹی بنی وہ یہ تھا کہ وہ ایسی جگہ سلیکٹ ہوئی جہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. ہمارے عباس صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں, یہ گواہی دیں گے اس بات کی. بالکل صحیح بات. اور وہ وہاں غیر لوگوں پہاڑی پر جنگل میں آپ نہیں جنگل تھا ہی نہیں نا, پہاڑ تھا, جنگل تھا, پانی نہیں تو جنگل کیسے ہوگا. تو وہاں غیر لوگ انوانٹیڈ جنہیں کہتے ہیں, غیر لوگوں کا وہاں پہ سے گزر تھا, وہاں پہ مجھے ایئر ڈراپ کر دیا گیا. تو مفتی صاحب زمانے میں مرحوم زمانے میں چیف منسٹر تھے, تو کسی نے کہا کہ یہ پولیس والا شاید کچھ کرے وہاں پہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ یونیورسٹی بنائیے. اس سے پہلے مفتی صاحب جب ایک بار گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں آئے تو کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو میں آئی جی تھا ان دنوں میں, تو میں نے سوچا کہ چیف منسٹر مجھ پہ ناراض ہو گئے. میں نے کہا جناب, کہنے لگا تمہیں یہاں جموں میں اسکول بنانے کی ضرورت نہیں, تم یونیورسٹی بناؤ وہاں جا کے. اچھا جی, یہ ان کے ذہن میں ویژن تھی ان کی. ہاں, یہ ان کا انہوں نے دیکھا کہ بھئی اگر جموں کے اس سنگلاخ زمین میں اس نے کچھ کیا ہے تو یہ ممکن ہے وہاں کچھ کرے. تو وہاں جب یونیورسٹی کا, تو کوئی آدمی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں یونیورسٹی بنے گی, کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پڑھنے کے لیے طالب علم آئیں گے. وہاں کیسے آئیں گے؟ ہندوستان, اس میں بستی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, اور کوئی بلڈنگ نہیں ہے, عمارت نہیں ہے, ٹیچر کیسے جائیں گے؟ صحیح. تو مجھے انہوں نے وہاں ایئر ڈراپ کر دیا. اور اس کے بعد
दिसंबर 2004 में उन्होंने कहा वो तशरीफ लाए और उन्होंने ऐलान किया कि 8 महीने में नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, यानी अगस्त 2005 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी चाहिए। ये उन्होंने दिसंबर 2004 में वहां जाके ऐलान कर दिया। अब इन 8 महीनों में मुझे यूनिवर्सिटी यूजीसी से इसका अप्रूवल लेना है, बिल्कुल, और जो टेक्निकल कोर्सेज है वहाँ उनका टेक्निकल कोर्सेज का गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनसे अप्रूवल लेना है, फिर वहाँ मुझे उनके लिए रहने का बंदोस्त करना है, उनके लिए क्लासरूम तैयार करना है, उनके लिए वो सारा, फिर टीचर लाने, ये सब चीज था। और वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। नहीं, स्क्रैच भी एक स्क्रैच होता है ना जी, आपको करना पड़ा। वो स्क्रैच भी नहीं था तैयार, वो तो कुछ नहीं था, और ये किसी को कुछ नहीं था कि वो तो हमने पूरे अगस्त के 27 अगस्त को, इसमें ज़िम्नन में एक बात करूं कि साहब जो हमारा MBA का या MCA था, AICTE टेक्निकल काउंसिल से हमको अप्रूवल लेना है। यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसलिए जरूरी था कि अगर वो अप्रूवल होगा तो बच्चे दाखिले के लिए आएंगे। और जब वहां हम अप्रूवल लेने गए तो उन्होंने कहा कि सब क्लासरूम किधर है, लवाजमात पूरे करिए। उन्होंने कहा लवाजमात पूरी करिए। हमने कहा साहब क्लासरूम के ये आपके डायमेंशन होंगे और ये हमने उनकी बुनियादें खोद के रखी हुई है। उन्होंने कहा लाइब्रेरी किधर है, हमने कहा ये हमने ऑर्डर दिया हुआ है किताबों के लिए। उन्होंने कहा टीचर कहाँ है, हमने कहा ये हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली हुई। ये यहाँ मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन शायद मैं ना होता तो AICTE वाले इस तरह से उधार पे सैंक्शन नहीं देते। सारा पेपर ही था कुछ नहीं था, कुछ नहीं ना वहाँ। फिर वो यहाँ तशरीफ लाए, जब उन्होंने देखा कि भाई वहाँ गोले चल रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, उसने कहा कि भाई साहब आपको हम सैंक्शन देते हैं, आप स्टार्ट करिए। हमने कहा भी अगस्त में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। फिर अगस्त के 27 अगस्त को मैंने मुफ्ती साहब को एक मैसेज दिया कि हम 27 अगस्त से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जाहिर है कि उनको यकीन नहीं आया। वो देख कर आए थे, वो मंजर देख के आए थे। तो उन्होंने पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा, बलोरिया साहब को, फिर उसके बाद जो आज के चीफ मिनिस्टर है हमारी महबूबा जी, ये तशरीफ ले गई वहां पे कि भाई कुछ है भी है वहाँ ग्राउंड पे कि नहीं ग्राउंड पे। ये तो ऐसे ही तो पता नहीं कोई कहानी तो नहीं बयान कर दी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये हुआ कि हमने अच्छे से अच्छे टीचर उस वक्त तक कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक सीनियर मोस्ट टीचर प्रोफेसर दोस्त मोहम्मद, जो यहाँ पे एक जमाना उन्होंने पढ़ाया, और वो देखा, मैं उनको ले गया यहाँ से। इसी तरह उनके कैलिबर के टीचर वहां पे, वो MCA में और जो सब्जेक्ट हमने वहां खोले और अरेबिक में, और ये करके हमने वो स्टार्ट कर दिया। बच्चों के लिए हॉस्टल हमने शहर में, उनके लिए कमरे, उनके लिए हॉस्टल का इंतजाम किया। और जो टीचर थे, जो उन्होंने कहा हमें कन्वेंस के लिए गाड़ियां चाहिए, तो हमने गाड़ियां किराए पे लेके दी। हमने जिनके पास अपनी गाड़ी थी उसको मैंने कन्वेंस अलाउंस दिया, उनको लिए रहा। कोई कानून नहीं था जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब ये ऐसा कोई कानून नहीं था। मैंने कहा मैंने कर दिया। फिर वहां पे जो एक सिक्योरिटी की बात थी कि भाई वो जो लोग वहां रहेंगे, वहां थोड़ा क्योंकि उजाड़ जगह है, तो मैंने पुलिस की एक कंटिंजेंट वहां पे एस्टेब्लिश कर दी, और उनको 100 कनाल जगह जो है यूनिवर्सिटी की जो जगह से, उनको वो जगह दे दी मैंने। अब वाइस चांसलर के पास तो गवर्नमेंट का आर्डर होना चाहिए, वाइस चांसलर के पास कोई आर्डर। तो जब एक बार फिर मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए वहां, उनके साथ एक हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने अपने बड़े तीखे अंदाज में मुझे कहा कि भाई तुमने, मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुमने ये 100 कनाल जमीन जो है ये किसकी अथॉरिटी से पुलिस को दे दी है। मैंने कहा जी मैंने तो दे दी है, आप अगर समझते हैं कि ये गलत है तो आप वापस कर लें, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर बंद हो जाएगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मुफ्ती साहब ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, मुस्कुराते कम थे, मुस्कुरा। तो लगा वो जो मुफ्ती साहब थे उनको समझ आया कि याद ये इतना आसान मसला नहीं है, इन्हें कर दिया। यानी जो यूनिवर्सिटी बनी वहां पे, यूनिवर्सिटी बनी, और मैं मेरी काफी अरसा में 6-7 साल वहां यूनिवर्सिटी में रहा। जब यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ी, उस वक्त मेरा मुकाबला, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, जम्मू यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं इनको अपना कंपटीटर नहीं समझता था। मैं समझता था मेरी यूनिवर्सिटी जो है इनसे बेहतर है, मैं समझता था। क्योंकि उनकी एक वजह यह भी थी, इनका कसूर की इनके पास 35 डिपार्टमेंट है, मेरे पास 7 ही है। तो वो 7 में ठीक तरह से हैंडल करता था, ये 35 हैंडल करना इनके लिए मुश्किल था, वो बेहतर था। यानी उस जमाने में मेरा कंपटीशन जो था, मैं इनको कंपटीटर नहीं समझता था। तो आपकी बात कायम रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जब मैंने बनाई, और उस वक्त जो पहली मैंने बात वहां पे की, जब उसकी इनाग्रेशन हुई, उसका वो संगे बुनियाद पड़ा, और वहाँ मुफ्ती साहब थे और वहाँ सब लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सब थे। मैंने कहा कि ये अलीगढ़ और जामिया के बाद तीसरी यूनिवर्सिटी होगी, जो इसको आप अलीगढ़ सानी कहें या दूसरा अलीगढ़ कहें,
مسلم یونیورسٹی، یا پھر یہ کہیں کہ بھی یہ جامعہ کا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک روپ ہوگا، وہ ہوگا. تو میرے ذہن میں وہ جو میں علی گڑھ میں دیکھ کے آیا تھا اور جو میں نے اس کے بعد کچھ سیکھا، کچھ پڑھا، وہ تھا کہ ایک ایسا ایک ادارہ بنایا جائے جو سیکولر ٹریڈیشنز ہوں جس کی، اور جس میں استاد سب سے بہتر ہوں، اور استاد پہ کنسنٹریٹ کیا جائے. اچھے استاد ہوں گے تو اچھے بچے پیدا ہوں گے اور ہم کمپیٹ کریں گے اور پورے بر صغیر میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن بنے گا. میرے خیال میں وہ اس وقت تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بن گیا. اب میں اس کے بارے میں تو اس وقت کچھ نہیں کہوں گا. وہی وجہ ہے کہ پھر جب جموں میں تھا میں، تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک طبقہ جسے آپ گجر برادری کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ تعلیمی طور پر پیچھے ہے. آپ کی بات موجود رہے کیسر صاحب اور عباس صاحب. سنا ہے ہم نے کہ مفتی محمد سعید صاحب مرحوم جب وہاں کے شادرہ شریف بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں شاید اینول ڈے تھا، کیا تھا، تو ان کی بہت، مسعود صاحب کی بہت بڑی مخالفت ہوئی. وہاں کچھ طبقوں نے زبردست مخالفت کی کہ صاحب مفتی صاحب سے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کسی ڈی لیٹ کو، کسی بہت بڑے اکیڈمیشین کو اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنائیں گے. آپ نے ایک پولیس والے کو بنا دیا وائس چانسلر، تو یہ کیا کریں گے، ایسا ویسا. وہ کافی مخالفت ہوئی. تو پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے کیا جواب دیا وہ آپ کو پتا ہوگا. دیکھیے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کس نے کیا مخالفت کی وہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بات ضرور ہے کہ شاید مفتی صاحب کو اکثر لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی اکیڈمیشین ہونا چاہیے یونیورسٹی بنانے کے لیے. مفتی صاحب نے کہا کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے شاید جو آدمی یونیورسٹی بنائے اس میں بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ طلباء اور اساتذہ کو اس پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے. وہ اگر کوئی کسی استاد کو بنائیں گے اور وہ خود اپنی حفاظت کے لیے مارا پھرے گا تو یونیورسٹی کہاں بنائے گا. ایک نیوٹرل شخص ہے اس میں. نہیں، میرے خیال سے یہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی ایک استاد کو لائیں گے تو وہ اس کے لیے پہلے پروٹیکشن چاہیے. وہ پھر مارا ادھر پھرے گا، ادھر پھرے گا، ادھر پھرے گا اور دنیا بھر کی پریشانیاں ہوں گی. تو وہ آدمی چاہیے کہ جو آدمی یہ سب چیلنجز قبول کرے. اور پھر یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں اور اکثر جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا آپ اکیڈمیشین کو ہی وائس چانسلر بنائیں. علی گڑھ میں تو جنرل بھی رہے. ہاں، وہ بھی رہے اور کئی پولیس افسر بھی پورے ہمارے ہندوستان میں وہ رہے ہیں. اور لہذا اب میں اس وقت تو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے کسی اکیڈمیشین کو بلایا ہوتا یا وہ جو اکیڈمیشین میرے ساتھ وہاں رہے ان کو بلایا ہوتا تو وہ یہ بتاتے کہ کیا ان کو کوئی کمی محسوس ہوئی. شاید مفتی صاحب نے کہا یونیورسٹی چلانی نہیں، پہلے بنانی ہے اور آپ بنا سکتے ہیں. نہیں، یہ بات ہے. نہیں، دونوں باتیں، بنانی بھی ہے اور چلانی بھی. دیکھیے، پہلے تو بنانی ہے. ہاں، آزاد صاحب ایک بار گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اس یونیورسٹی میں جو ڈسپلن ہے اساتذہ میں بھی ڈسپلن کی ضرورت ہے، بالکل، اور لہذا ان کو ڈسپلن کون کر سکتا ہے؟ استاد کو ماشاءاللہ مشکل ہے. اب میرا جو طور طریقہ تھا وہ کچھ تھا کہ ہمارے ایک بہت بڑے سینئر تھے جو ڈین اکیڈمکس تھے وہاں پہ، تو اکثر میں رات کو کام کرتا رہتا تھا. تو رات کو اکثر میں نے 1 بجے 2 بجے ان کو فون کرنا کہ پروفیسر صاحب معاف کیجئے، میں ان کا نام تو شاید اس وقت یہاں لوں یہاں. میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب معاف کیجئے، آپ کو میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا. اب وہ کیا کہیں گے کہ مجھے وہ کیا کہیں گے مجھے ڈسٹرب کیا؟ نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، اب مجھے یہ ایک نوٹ چاہیے تھا. اور وہ ڈین اکیڈمکس تھے. میں نے کہا مجھے ایک نوٹ چاہیے تھا اس سبجیکٹ پہ، اگر صبح تک اگر آپ کچھ کر دیں بڑی مہربانی ہے. میں 10 بجے آ جاؤں گا، اور ہے تو آپ کو تکلیف، معاف کریں گے مجھے، یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ. تو یہ سب باتیں تھی. تو وہ صبح بہت بڑے قابل ٹیچر تھے وہ، اور وہ انہوں نے صبح آ کے 10 بجے نوٹ اپنے ہاتھ سے ہی لکھتے تھے وہ، اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے نوٹ مجھے دے دینا. اس میں ایک بات اور سامنے آئی، جب آپ کہتے ہیں 1-2 بجے رات تک آپ کام کرتے تھے. نہیں، رات اور دن کا وہی حساب ہے. اصل میں یہ میں آپ سے بات یہ کہنا چاہوں کہ جو پولیس کی جو میری ملازمت رہی اس میں رات اور دن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی پولیس والوں کو، نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ چھٹی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ آج سنڈے ہے، آج سیٹرڈے ہے. وہ ہمارے زمانے میں تو شاید نہیں تھا. اب میں نے آج کی پولیس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں نے 37 سال پولیس میں نوکری کی ہے، اور 5-6 ضلع میں ڈسٹرکٹ کا ایس پی رہا ہوں، اور بہت چیلنجز جابز بھی میں نے کیے ہیں، اور ساری عمر میں نے ایگزیکٹو پولیس میں نوکری کی ہے. آپ یقین کریں گے کہ مجھے ہم کبھی چھٹی نہیں ملی. یعنی 37 سال میں ٹوٹل جو میں نے لیو لی ہے، لیو کا مطلب نہیں لیو تو لینا چاہتے، لیو لی ہے وہ 1 مہینہ اور 20 دن ہے. 37 سال میں
میں اس لیے کہنا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب چھٹی کا تو وہ نہیں ہے، وہ تو جی ایک زمانے میں جب میں یہاں سری نگر میں تھا، جب ملیٹنسی اسٹارٹ ہوئی تو میں ایس ایس پی سری نگر تھا، تو ہم نے جو ہمارے باس تھے ہم نے کہا کہ مجھے جموں جانا ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیے گورنر صاحب جا رہے ہیں جموں اور یہ ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں اور یہ صبح جائیں گے اور شام کو واپس آئیں گے، آپ تشریف لے جائیے اور شام کو واپس آ جائیے. آج اگر یہ بات کی کوئی سینئر افسر کہے گا تو وہ شاید جونیئر ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، سینئر نہیں کیے. تو جو ہماری جو ٹریننگ تھی جو تھا وہ یہ تھی کہ صاحب چھٹی کی تو کوئی بات نہیں. وہ جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں جب میں تھا تو مجھے چھٹی کی کوئی تمیز نہیں، وہی ایٹیچیوڈ لے کے وہی ایٹیچیوڈ وہ ٹیچر سے بھی ایکسپیکٹ کرتا تھا. مسعود صاحب ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے پھر پولیس کی بات. جیسے آپ علی گڑھ گئے، LLB ہو گیا، اس کے بعد آئے، اس کے بعد کیا ہوا، پولیس میں کیسے پہنچے؟ جب میں BA کرتا تھا وہاں پہ تو فلاسفی میرا سبجیکٹ تھا اچھا. BA میں، اور وہ میرے جو استاد تھے فلاسفی کے وہ بڑے مہربان تھے، اور شاید فلاسفی میں میرے اس زمانے میں پوری اسٹیٹ میں سبجیکٹ جو تھا تو سب سے زیادہ نمبر بھی تھے. اچھا. تو میں نے ایک دن کہا کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. میرے والد ٹیچر تھے اور میرے ماموں ٹیچر تھے، تو میں نے کہا کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. میں یونیورسٹی تو کا تو کنسپٹ نہیں تھا. میں نے کہا میں کالج میں لیکچر بننا چاہتا ہوں فلاسفی کا. تو انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، رک گئے. انہوں نے کہا آپ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا میں تم سب کچھ بنو، ٹیچر مت بننا. تو اچھا یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہاں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالی صاحب، ان کا بالی تھے، وہ بالی نام کا نام پروفیسر بالی، تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی کہانی انہوں نے بتائی اور مجھ سے وعدہ لیا انہوں نے. یعنی اس وقت تک میں ٹیچر بننا چاہتا تھا اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ٹیچر ہوتا تو ایک اچھا استاد ہوتا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. مجھے ڈرایا انہوں نے کہ یہاں کوئی عزت نہیں ہے استاد کی، اور یہ پوچھے گئے تمہیں کوئی، اور تم یہ ہے اور تم وہ. اس کے بعد میں لا کرنے کے لیے چلا گیا اور شاید میں وکالت کرتا، لیکن یہ تھا کہ بھئی پھر کسی نے یہ کہا کہ بھئی کوئی ایسی نوکری ہونی چاہیے جس سے لوگ آپ سے ڈریں. کوئی ایسا روب ہونا چاہیے کہ صاحب سپاہی جو ہے وہ، کیونکہ ہم دیہات سے ہیں تو سپاہی جب چلا جاتا ہے گاؤں میں تو سب سلام کرتے ہیں اس کو. یہ بات شاید مجھے کوئی کبھی پسند نہیں آئی اور نہ کوئی میرا ٹیمپرامنٹ نہیں رہا، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے. اور یہ تھا، لیکن وہ کچھ اس قسم کا ماحول بنا کہ ہم نے کہا کہ چلیے پولیس جوائن کرتے ہیں. تو میں بصیت DSP مارچ 1967 میں میری اپائنٹمنٹ ہو گئی اور میں DSP بن گیا. اور اس کے بعد پھر کہاں پہ؟ راجوری میں؟ نہیں، جموں میں اپائنٹمنٹ ہو گئی. اسٹیٹ گورنمنٹ نے اپائنٹ کی. صادق صاحب چیف منسٹر تھے. تو ان دنوں DSP کی بڑی قدر ہوتی؟ نہیں، قدر تو شاید آج بھی ہوگی تو، لیکن یہ ہے کہ DSP تھے ہی نہیں. تو پوری اسٹیٹ کے اس زمانے میں صادق صاحب نے اپروو کیا تو 8 DSP ہوئے. 8. تو وہ کہا جاتا تھا جب ہم فلور ٹریننگ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ صادق صاحب نے تو یہ تو پوری پلٹون بھیج دی. پلٹون کہتے ہیں 30 آدمی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پوری پلٹون بھیج دی. 8 بہت سمجھے جاتے تھے. تو DSP ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جموں میں آ کے ٹریننگ کی. پھر جموں کی نوکری رہی اور اس کے بعد بہت سا رہا. اور اس سلسلے میں بھی پھر بڑی اپنے علاقے میں اور اپنی کمیونٹی میں، اپنے علاقے میں تو میں DSP بننے کے بعد کافی شہرت ہوئی. شہرت کی بات نہیں، تو جموں کشمیر میں ایک سلسلہ یہ تھا کہ پوری جموں پروونس میں شاید اس زمانے میں کوئی مسلم DSP نہیں تھا. اچھا. تھے نہیں، دوسرے بھی کم لوگ تھے، لیکن میں آپ اپنی برادری کی بات کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی تھا ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں تھا. اور وہ تو شاید کوئی ایک آدھ کوئی ASI یا سب انسپیکٹر اس زمانے میں تھے. اور ایک لمبا عرصہ تھا، نہ آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا. پھر وہ سلسلہ رہا. پھر سب سے بڑی وہاں پریسٹیج پوسٹنگ اس زمانے میں DSP سٹی جموں کی اور DSP سٹی کشمیر کی ہوتی تھی اور بڑا ہوتا تھا. اور میں سب سے زیادہ ٹائم میں نے بصیت DSP سٹی دیا. اتنا ٹینیور کسی کا نہیں ہوا. اور تو وہ شیخ صاحب کے زمانے میں، اور اس سے پہلے وہ میں DSP سٹی تھا. وہ ایک بڑا انسٹیٹیوشن تھا وہاں. شاید آج اس شہر میں جہاں میں DSP سٹی تھا وہ 2 SP ہیں آج کل. DSP ٹکڑے. پھر یہ ایک کیریئر رہا. اس کے بعد پھر میں SP بنا تو پھر میں SP پنچ لگا پہلے اپنے ضلع میں. اور پیر صاحب جو ہے ہمارے پیر غلام حسن صاحب، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ضلع میں جاؤ اور لوگ جا کے دیکھ کے تمہیں خوش ہوں، اور جب تمہاری گاڑی پہ جھنڈا ہوگا. اور یہ ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، لیکن لوگوں کی تم کو خدمت کرنا ہے. اچھا. ہمیں افسری نہیں کرنی. تو افسری شاید میں نے نہیں کی. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ وہ جو میرے شاید پہلے کوئی خیال ہوا ہوگا کہ زندگی میں کبھی میں نے ٹیمپر لوز نہیں کیا. پولیس میں ہو کے
यही तो बात है। कमाल मैंने कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं खुदा न ख्वास्ता किसी से बदअखलाकी से मैं पेश आया हूँ, या दूसरी बात यह है कि कोई मेरा सबॉर्डिनेट या कोई पब्लिक का आदमी ये कि भाई मैंने टेम्पर लूज किया हो। उसकी एक वजह यह है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि भाई यू शुड नेवर लूज टेम्पर, बट बाय लूजिंग टेम्पर यू मेक योर इन्फीरियर योर सुपीरियर। जी बिल्कुल, क्या बात, बहुत बड़ी बात है जी। तो मैंने कहा कि ये आदमी जो मेरे सामने है ये तो इज इन्फीरियर टू मी, और अब मैं अगर टेम्पर लूज करूंगा तो ये मेरा सुपीरियर हो जाएगा, तो मुझे क्या जरूरत है सुपीरियर करने। और ये ज़िम्नन में यहाँ मैं अर्ज कर दूं, अक्सर तो ऐसी बात है कि भाई अक्सर लोग ये कहा करते थे कि ये मसूद चौधरी बड़ा खतरनाक आदमी है। ये पता था आपको? नहीं, मुझे पता है नहीं। आप सुने ना आगे कि खतरनाक क्या है। अच्छा, उन्होंने कहा खतरनाक कैसे है? उसने कहा कि जो इसके दफ्तर में जाता है ये उठ के मिलता है उससे और हंस के बात करता है। यानी ये आदमी जो अंदर से है वो बाहर से नहीं है। मैं समझ गया। ये नहीं, ये प्रोजेक्ट कुछ कर रहा है। ये प्रोजेक्ट तो मेरा ये मेरी हालांकि ये नेचुरल था सारा, और आज भी ये आप देखेंगे कि वो कुछ मेरी तहजीब, मेरा कुछ जो जिस तरह से मेरी परवरिश हुई कि मैं बैठ के किसी से मिलता नहीं। बजाज साहब आपने कभी देखा होगा या बात साहब ने देखा होगा, कोई भी मुझे मिलेगा तो मैं उठ के मिलता हूँ। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये कुर्सी पे बैठ के लोग समझते थे ये एसपी हो गया, ये डीआईजी हो गया, तो ये फिर तम तराक से बात करनी चाहिए उसको, ये हंस के बात करता है, ये खतरनाक आदमी। तो मेरा खतरनाक होने का ये एक मामला। जैसे पहले कहा था कि पुलिस में जाएंगे ऐसी नौकरी करना, इसमें मगर इनने वो किया नहीं। वो उसकी वजह या मैं जिक्र करूं ये कि यहाँ पे कि हमारे बड़े पुलिस अफसर हैं जो मुझसे सीनियर थे, जिनका असर मैंने लिया, कायद का असर आप ले जी। तो मैं इस वक्त दो जो कायद थे उनका जिक्र करना चाहूंगा। एक हमारे पीर गुलाम हसन साहब थे। पीर गुलाम हसन साहब को हमने कभी टेम्पर लूज करते नहीं देखा, लेकिन वो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पुलिस चीफ उनके जमाने में, और वो आज तक भी है कि उतना पावरफुल पुलिस चीफ नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ। पावरफुल का मतलब ये था कि गवर्नमेंट कोई भी रही हो, गवर्नमेंट को उन्होंने जो भी कहा, जो भी प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट ने कभी उनके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं किया। पुलिस के चीफ थे, उनका पावर तो था ही, कोई भी पुलिस चीफ होगा तो जो सबॉर्डिनेट तो उनका कहना मानेंगे, लेकिन वो था। लेकिन उनका जो इखलाक था और उनका जो तौर तरीका था, उससे लोग ज्यादा डरते थे। उनका पावर उनकी में कमी नहीं आई, वो मैं समझता हूँ पावर बढ़ी। दूसरे एक हमारे डीजी थे, सबरवाल साहब थे, महेंद्र नाथ सबरवाल डीजी रहे। वो शायद इतने पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन वो भी ये था कि बहुत नहायत बाखिलाक, और कभी वो टेम्पर लूज नहीं करते थे। तो मैंने जब देखा कि ये इतने सीनियर लोग जो बहुत पावरफुल हैं और दुनिया उनका लोहा मानती है, ये कोई गुस्सा नहीं ना करते। तो गुस्सा करने वाले तो शायद जो लोग थे उनको तो कोई ज्यादा मसला चलता नहीं है, तो एक वजह ये भी रही होगी। और इस तरह से फिर मैं डीआईजी भी हुआ, फिर मैं आईजी भी हुआ, फिर मैं एडिशनल डीजी हुआ। तो ये जो रैंक थे या ये सारा सिलसिला था, मैं समझता हूँ कि ये कोई मेरे दिमाग में कोई बात घुसी नहीं, तो मुझको इसने मुझे हम्बल कर दिया। ये तो बड़ी बात है कि इंसान नरम हो जाए धीरे धीरे। जी, मैं हुमायूं साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हम पल्ला तो नहीं हो सके, लेकिन कम से कम आपने इनके पहलू में बैठने के मौका दिया। मसूद साहब के साथ मुलाकात का काफी मुझे मौका, खुशकिस्मती है, दूरदर्शन के या रेडियो के प्रोग्रामों में भी मौका मिला, तो वैसे भी काफी मौका मिलता रहा। मैं ताजा बात करूंगा कि उड़ी में था, एक जगह किसी शादी के सिलसिले में गया हुआ था। इशम बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ एक गांव है। मुझे बड़ी खुशी भी हुई, ये हमारे नमूना के तौर पे सामने आ रहे हैं। इनको किसी एक खास तबके के साथ जोड़ा जाता है, और कल का जो वाकया हुआ उससे मुझे और भी बेहतरी ये मिली कि वो लोग वो थे जो उस तबका से जुड़े हुए नहीं थे। दूसरी बात जो मैंने वहां पे देखी कि पुंछ और राजौरी से पिछले कुछ बरसों में, अगर मैं ये कहूं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनने के बाद से बहुत सारे लोग आईएएस, आईपीएस और केएस में तो खैर आ ही रहे थे, बिल्कुल आ रहे। तो ये बात उड़ी में जो लोग बैठे थे उन्होंने तस्लीम की, और मुझसे उन्होंने एक वजह पूछी कि ये क्या वजह हो सकती है, कि कैसे हो रहा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि
کچھ ریزرویشن کا لوگ کہہ کے کرتے ہیں جو ڈاکدین ہے یا کچھ کس طرح سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کیونکہ مخصوص درجہ ہے، لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے 50 میں آئے ہیں یا پہلے 100 میں آئے ہیں. تو میں آپ سے یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کون سا جادو بتا دیا ہے پونچھ اور راجوری کے لوگوں کو، اور وہ جادو کے منتظر یہاں کے لوگ بھی ہیں. آپ اگر ریڈیو سے آپ ان کو یہ بتا دیں کہ کون سا طریقہ ہے، کیسے IAS IPS یا کمپٹیٹیو ایگزام ہے ان میں کیسے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے، اور آپ کیا نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ بھی IPS تک پہنچ چکے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مادھیم سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جموں کشمیر میں یہ کہا جائے کہ فلاں ریاست کے لوگ زیادہ ذہین ہیں، شاید یہ بات کوئی لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن میرا ذاتی طور پر یہ ہے. اور خوشونت سنگھ صاحب نے کہیں لکھا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جو گرم آب و ہوا میں لوگ رہتے ہیں وہ اتنے ذہین نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا جو جموں کشمیر ہے وہ کیونکہ گرم اس سے تعلق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ ذہانت میں بہتر ہیں، اور کم سے کم جو لوگ بہت آگے بڑھ گئے زندگی میں ان سے کم نہیں ہے. کمی کس بات کی ہے؟ کمی یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے جموں کشمیر میں لوگ IAS کو اور IPS کو ایک ہوا سمجھتے تھے، وہاں داخلہ ہی نہیں جاتا، کوشش ہی نہیں کرتے تھے. ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں. اب میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ پچھلے سال ہمارے ایک طالب علم IAS میں آئے ہیں اور وہ میرٹ میں 37 نمبر ہے. بالکل. اب اس سے پہلے سال اس کے والد نے مجھے کہا کہ پہلے سال یہ پریلیمنری ایگزام میں فیل ہو گئے، یعنی پہلے سال کا جو امتحان دیا یہ پریلیمنری میں فیل ہو گئے. اور والد نے اصرار کیا کہ بھئی یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تم خدارہ میرا وقت مت ضائع کرو، میرے پیسے مت ضائع کرو، تم واپس آؤ. لیکن اس بچے نے، اس طالب علم نے، اس کینڈیڈیٹ نے، اس نے کہا کہ میں ایک بار تو ضرور چانس لوں گا، اب میں نہیں جاتا ہوں. اور دوسرے سال وہ طالب علم، وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آل انڈیا میں 37 اس کا میرٹ ہے. یعنی جب ہمارے نوجوانوں میں مقابلے کی یہ صفت آ جائے گی، پہلی بات وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور دوسری بات اگر کمی ہے ان میں تو محنت کی ہے. میں اکثر جو نوجوان میرے پاس آتے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہیں. آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو؟ آپ کسی بھی دھرم سے ہو، اندر جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، کتنے بجے کتنا ٹائم لیتے ہو؟ کہ بھائی 5:30 سے 6:30 بجے تک، 7 بجے تک، 8 بجے تک آپ نماز بھی پڑھیے، آپ نہائیے دھوئیے، 8 بجے 8:30 بجے آپ ناشتہ کریے. تو 8:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ کیا کریں گے؟ مجھے ذرا تفصیل میں. وہ ٹائم تیار کرنا. پھر 2 بجے سے آپ کھانا کھائیے، 2 گھنٹے سوئیے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو رات کے 10 بجے آپ سو جائیے. تو یہ جو 12 14 16 گھنٹے ہیں، یہ اگر آپ نے گپوں میں اور وقت ضائع کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر آپ نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے. یہ تو وقت گزرے گا کیسے؟ تو سب سے بڑی بات جو اکثر جو کی ہم نے اور لوگوں کو بتائی، اور جہاں بھی میں گیا، کہ صاحب محنت کا کوئی اس کا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے محنت کا. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ صاحب آپ میری تو کسی بڑے ہائی فائی اسکول میں تو کوئی تعلیم ہوئی نہیں. میں تو گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھا ہوں، پونچھ کے ہائی اسکول میں پڑھا ہوں. یا تو کوئی وہ ساری تعلیم جو ہے ایک نارمل ہے. لیکن جب زندگی کا اصل مقابلہ ہوا، جیسے پولیس میں، کہ بھئی میں یہ کہوں کہ میرا کیا درجہ تھا پولیس میں، وہ تو شاید اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے. لیکن جو سب سے چیلنجنگ جاب تھی، جیسے جموں سٹی میں جموں سٹی کا DSP رہا 3 سال، اور وہ سب سے زیادہ بڑا ٹینیور تھا یہ. پھر میں جموں کا SSP رہا، میں جموں کا DIG رہا. تو مجھ میں یہ تھا کہ بھئی جو لوگ دوسرے جو شہروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی سرخاب کے پر تو ہے نہیں ان میں، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو جب آپ میں سیلف کانفیڈنس ہوگا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ زندگی میں کسی فنکشن میں لیٹ نہیں ہوا. یعنی پچھلے 50 سال میں پولیس کی نوکری سے لے کر تعلیم کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو پولیس کی نوکری 37-38 سال تو میں نے پولیس کی نوکری کی. پھر میں 7-8 سال تو یونیورسٹی میں رہا. اس کے بعد بھی آج تک میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں کسی فنکشن میں، کسی اوکیزن پر، وہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہو، کوئی پرابلم ہو، میں کبھی لیٹ نہیں ہوا. وقت کی قدر.
आपकी कदर के हैं, आपके या की जिम्मेदारी का एहसास है। और एक बार मैं लेट हो गया। वो लेट कैसे हुआ कि जम्मू में फंक्शन था इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। ये यूनिवर्सिटी के जो हमारी गुजरनगर के जो ये पुल है, उसके अगर आप उसकी तरफ से गांधीनगर की तरफ से आए तो दाईं तरफ वो बिल्डिंग बनी हुई। जी बिल्कुल। तो एक फंक्शन था वहां पे, वहां गवर्नर साहब को आना है। मैं उस बिल्डिंग के सामने वाली रोड जो है वो वन वे ट्रैफिक है। तो मैंने सुस्ती दिखाई, मैंने कहा कि ये गाड़ी वहां पुल से इधर आएगी और ये एन बिल्डिंग के सामने खड़ी होगी, तो मुझे यहां उतर के ये जो 6 कदम चल के जाना है, मैं 6 कदम चलता नहीं, मैं गेट पे उतरूंगा। तो जब मेरी गाड़ी पुल पे पहुंचती है तो गवर्नर साहब पुल क्रॉस करके फंक्शन में पहुंच जाते हैं। अच्छा, यानी अगर मैं ये सुस्ती 1 मिनट की ना करता तो मैं पहले पहुंचता। तो मैं उसके बाद फंक्शन में नहीं गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये पहली बार मैं इस फंक्शन में लेट हो गया। फिर टेक्निकली लेट हुआ, मैं लेट था नहीं। तो कहने का मतलब अक्सर अपने जो लोग मुझे मिलते हैं, जो नौजवान मिलते हैं, कि भाई पहली बात यह है कि आप अगर ये एहसास, ये डिसिप्लिन की बात, हमारे जनाब नहीं, ये सोच की बात है, जिम्मेदारी की बात है। ये इसका पूरा एहसास है सर्विस में पुलिस ऑफिसर्स को, इनकी पंक्चुअलिटी का और इनके ये डिसिप्लिन का। मुश्ताक सादिक साहब वो डीआईजी रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं कि साहब जब ये डीआईजी श्रीनगर थे तो हमें हुक्म होता था कि सब कल 10 बजे नहीं 8 ही बजे आप फलां जगह लाल चौक में, मैं एसएसपी था, एसएसपी, तो आप लाल चौक में वहां हाजिर हो जाइए सब। अब ड्यूटी लगा दी सबकी और खुद 10 मिनट कम 8 ही वहां पर पहुंच जाना। और वो जब 8 बजे पहुंचे थे तो ये यहां से उनको सलाम करते थे, क्या खैरियत है वगैरह। तो वो शर्मिंदा हो जाते थे, टॉप से नीचे आता है ना डिसिप्लिन, वो शर्मिंदा हो जाते थे कि साहब हम तो लेट हो गए साहब। ये जो तहरीक आपको मिली सर सैयद अलैहि रहमत की, ये इदारे से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, आप अलीगढ़ियन हैं, आपने वहां तालीम हासिल की, वहां के आप प्रोडक्ट हैं, वो वहां से एक शमा की रोशनी लेकर आए आप कश्मीर में, अपनी रियासत में। तो लोग आपको सन ऑफ द सॉइल समझते हैं, लोग आप एक रिफॉर्मर समझते हैं। आपने एक बहुत बड़ा इदारा कायम किया, गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू। वो इस वक्त खुदा करे कि वो यूनिवर्सिटी की सूरत अख्तियार कर रहा है और एक वक्त आएगा कि वो यूनिवर्सिटी की सूरत अख्तियार करेगा। इस ट्रस्ट के बारे में कुछ? ट्रस्ट के बारे में मैं ये सिर्फ ये अर्ज करूं कि मुख्तसर कि 1962 में जब इमरजेंसी का जमाना था तो मैं मेरठ में इमरजेंसी कमीशन के लेफ्टिनेंट के इंटरव्यू के लिए गया। अच्छा। तो जो इब्तदाई सारे मरहाल जो तय हो गए और मैं सेलेक्ट हो गया लेफ्टिनेंट। और जब फाइनल इंटरव्यू था मेरा तो वो एक एंग्लो इंडियन थे, उनने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बड़े सवाल किए मुझे और बिलाकर तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे। और 110 कुल तालिब इल्म कैंडिडेट थे जिसमें 3 सिलेक्ट हुए, उसमें एक मैं था जी। एक सवाल उन्होंने किया कि आपका सबसे जानी दोस्त कौन है आपका। तो मैंने अपने एक अजीज दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो थे, उनका नाम लिया। उन्होंने कहा आप अगर दोनों जा रहे हैं और रास्ते में आपके दोनों पे कोई पेट्रोल छिड़क के आप दोनों को आग लगा दे तो आप क्या करेंगे, ये सवाल था उसका। मैंने कहा मैं पहले अपनी आग बुझाऊंगा, अपने कपड़ों की आग बुझाऊंगा और उसके बाद दोस्त की बुझाऊंगा। और इसमें अगर मुझे जितना भी नुकसान होगा, अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन पहले मैं अपने आग बुझाऊंगा। उसने जरा मुझे बड़ा सीरियसली देखा और कहा आप जा सकते हैं। मैं उठ के बाहर आ गया। जब रिजल्ट हुआ तो उन्होंने रिजल्ट सुनाया तो उन्होंने मेरा चेस्ट का नंबर था 7, तो उन्होंने कहा 7, मैं खड़ा हो गया। 35 वो खड़ा हो गया और एक और 71 था वो खड़ा हो गया। तो हम तीनों को तो कहा कि तुम रुक जाओ, बाकियों को कहा कि आप जा सकते हैं। तो मतलब यह है कि हम 3 सेलेक्ट हो गए। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या आपको ये सवाल इसने पूछा था, ये आग लगने वाला? उसने कहा हम दोनों से पूछा था। हमने भी यही कहा कि पहले हम अपनी आग बुझाएंगे। मतलब यह है कि 110 कैंडिडेट में 107 ने यह कहा कि पहले दूसरे की बुझाएंगे, खुद जल जाएंगे। उन्होंने कहा ये हिपोक्रेट है, ये मुनाफिक है। जी। पहली बात यह है जब खुद ही जल गया तो दूसरों को कैसे बताएगा। तो अब ये गुजर देश का जो मामला है, मेरी जो बरादरी है, जो मेरे अबा अजदाद है, मेरे बहन भाई हैं, वो खाना बदोश है। तो पहले तो मुझे अपनी आग बचानी है ना। हाँ, और उसके बाद यह है कि जब मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली तो हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई। हाँ, तो लिहाजा गुजर देश का तो एक वजह ये थी, वो मेरे जहन में रहा कि मुझे पहले अपनी आग बचानी है। और अच्छा, जहां तक गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का ताल्लुक है,
जम्मू कश्मीर के में अगर ये ट्रस्ट खड़ा हुआ है तो ये गुजरों की वजह से नहीं है। मैं आज ये कह दूं आपको, उनको तो समझ ही नहीं थी कि ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ जिन लोगों ने मेरी मदद की, अगर आप मुझे जानते हैं, मेनका लॉम, यहाँ यूसुफ टैंग साहब हैं, यहाँ हमारे नईम अख्तर साहब हैं, यहाँ हमारे अशरफ साहब है जो डायरेक्टर जनरल टूरिज्म थे, वो थे, या सलीम बेग साहब है, या बेशतर ऐसे नाम है, या सतीश आनी साहब थे, बलराज पुरी साहब थे। इन लोगों की मावनत की वजह से ये ट्रस्ट बना। मुझे नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए थे क्योंकि आपने प्रवोक कर दिया और आप ये समझते हैं कि ये गुजरू ने ही बनाया। गुजरू बनाने वाले थे। तो सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, वहाँ जो काम करने वाले थे वो सारे नॉन मुस्लिम थे। यानी वहाँ उनके जो उन्होंने जो मैथ का जो प्रोफेसर लाया वहां से, और जो दूसरे जो लाए, जो अंग्रेज लाए, तो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में एक मूविंग फोर्स में था। लेकिन किन लोगों ने मेरी मदद की, अब मैंने नाम ले लिए और ये तशहीर भी होंगी, और कुछ शायद वो अपना नाम न बताना चाहते होंगे और मैंने बता दिया उनको, और इसलिए बताया कि वो सब याद है हमारे लोग। हाँ, इसमें ये इन सब ने मेरी मदद की, और आज वो भी एक तहरीक है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जब मैं वहां एम कॉलेज में पढ़ता था जम्मू में 1962 में, तो जिस साल हमने ग्रेजुएशन की है उस साल पूरे जम्मू कश्मीर में मासवाई कैसरदीन साहब के कोई ग्रेजुएट था ही नहीं। 1964 में पूरी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में जो आपकी बरादरी है, गुजर जिन्हें आप मौसूम करते हैं, उनमें 2 ग्रेजुएट हुए, एक मैं और एक दूसरे मेरे साहब थे जो मेरे क्लास फेलो। तो ये तो हालत थी हमारी। अब ये खुद हमारी एक तारीख। और कश्मीर में वाहिद में था लॉ ग्रेजुएट 1977 में। नहीं, वो अब भी शायद आप ही होंगे। अल्लाह मालिक है। तो मेरा मतलब ये है कि ये सब लोग हमारे जो जितने भी दूसरी बरादरियां हैं, दूसरा समाज है, उन्होंने कोशिश की। यानी जो सबसे अब जैसे जो भी हुकूमत यहाँ रही है, अभी हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तशरीफ ले गई वहाँ ट्रस्ट में, तो एक अच्छी खासी इमदाद उन्होंने दी, और उन्होंने ये कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए गवर्नमेंट देगी, आप कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए। फिर इससे पहले फारूक साहब थे, इससे पहले मुफ्ती साहब थे। तो जो भी वहां गया और उन्होंने जब देखा हमारा काम देखा, तो उन्होंने कोई कंजूसी या कोई ऐसा नहीं कहा कि हमें डिस्करेज नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, हालिया मिसाल जो है, जितनी एड और जितनी इंकरेजमेंट हमारी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उन्होंने किया, शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। और इन्होंने ये भी मैं यहाँ कह दूं कि कुछ ज्यादा मदद देने का वादा फरमाया। और मैंने जब गवर्नमेंट से वो प्रपोजल भेजा तो मैंने कहा कि ये कम कर दो, इसको आधा कर दो। अच्छा, ये ऐसे क्यों? नहीं, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नहीं, सुनिए ना, क्योंकि उसका मुझे हिसाब देना 8 महीने, तो मैंने कहा 8 महीने खर्च नहीं होगा। तो मैं जब चीफ मिनिस्टर से मिलने गया तो उन्होंने फरमाया कि आपको वो पैसा मिल गया था। मैंने कहा हमने आधा पैसा नहीं लिया। तो उन्होंने फरमाया कि आपने क्यों नहीं लिया? हमने कहा जनाब आपसे ताल्लुक आगे के लिए भी तो रहना चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि साहब गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने में शायद हमने एक फोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन बाकी मामलत जो है ये कैसर साहब, ये हमारी कम्युनिटी में, गुजर बकरवाल कम्युनिटी में इस वक्त बहुत बड़ा, ये बड़ी बात है, एहसास पैदा हुआ है लोगों को कि जो मुंह पर तो तारीफ होती है, जो जनाब मसूद अहमद चौधरी साहब ने जो काम किया है तालीमी मैदान में, इस तबके को तालीम के मैदान में आगे ले आने में, वो न आज तक कोई कर पाया है और न शायद आगे भी कोई कर पाएगा। तो मसूद साहब, हमने ये भी सुना है कि महबूबा मुफ्ती जी ने आपसे गुजारिश की है कि साहब वैसा ही इदारा जैसा आपने जम्मू में तामीर किया है, बनाया है, वैसा ही इदारा आप यहाँ कश्मीर में भी बनाएं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक बार नहीं और बाकी भी उनके जो रुफका हैं जो उन्होंने कहा कि साहब आप कश्मीर में ज्यादा जरूरत है जी, आबादी, क्योंकि जम्मू और पाकिस्तान की तकरीबन बराबर है, कश्मीर जरूरत। अब हमारी ये है कि कश्मीर में जब तक वहाँ के खुद नौजवान आगे ना आए, अब वहाँ से पुंछ से आके, जम्मू से आके अब हम क्या करेंगे? सही बात। तो उनकी जो आपका कल्चरल मीट हुई यहाँ पे, लिटरेरी और सकाफती जो आपकी मीट थी, और सारे नौजवान यहाँ आए थे, तो मैंने उनको ये कहा कि आप अगर हिम्मत करें और हमारा साथ दें, तैयार हो जाएं, तो हम ऐसा ही इदारा कश्मीर में भी, जहाँ पे ये यहाँ की बच्चियां जो हैं वहाँ दाखिल हों, हम बच्चे वहाँ पे पढ़ें, वो इदारा तो सबके लिए होगा।
جیسے جموں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم خاص توجہ دیں گے، آپ کے لیے خاص ٹیوشن کا بندوبست کریں گے. کہ پولیس میں آپ نے اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر رہے، آپ مانے جاتے ہیں ایک کمپیٹنٹ پولیس آفیسر، تو کچھ میڈل وغیرہ اعتراف میں کہیں کیسا کام کیا ہو، یا بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی آپ نے تعمیر کی، کیا انہوں نے ایکنالج کیا آپ کے کام کو؟ سوسائٹی نے کوئی کیا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میری قوم کا میں نے سر سید مرحوم کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہمارا نہیں ہے، اور وہ تو ایک سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے. ان کے لیے تو فتوے لایا آپ نے، تو یہ لے کے چلنا کہ مسعود چودھری کو کوئی اکنالج کرے گا، یہ تو پہلے ذہن میں ہی نہیں آتی بات. پہلے ذہن میں ہی نہیں آتی بات. ہاں، میرے جانے کے بعد شاید آپ ضرور اکنالج کریں، مجھے اس کا پورا یقین ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بنانے کے بعد، میرے وہاں سے چلے جانے کے بعد، جو یونیورسٹی کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے ڈیلیٹ، جی وہ ان کی جو اعزازی ڈگری ہوتی ہے ڈیلیٹ کی، وہ ڈگری مجھے عطا ہوئی. اور جو اس کے بعد یونیورسٹی والوں نے مجھے یہ سمجھا کہ اس آدمی کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ شاید بڑی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فارملی مجھے ایک ڈیلیٹ کی ڈگری عطا کی. یہ کن کے ہاتھوں سے ہوئی؟ یہ جو ہمارے اس وقت کے چانسلر تھے عمر عبداللہ صاحب، ان کے چانسلر دا فائنل اتھارٹی، لیکن وہ ایک سسٹم ہے ڈیلیٹ کا کہ وہاں باقاعدہ ایک کمیٹی ہے، وہ جو کمیٹی کو اپروو کرتی ہے، وہ سارے نام پڑھتی ہے. تو اس میں تو وہاں سے مجھے اعزاز ملا. مجھے اس کی نہ تو کوئی میں خواہش تھی، نہ تو اس کی خواہش تھی، اور نہ کوئی وہ امید بھی تھی، لیکن انہوں نے دیا تو میں ان کا بہت بہت مبارک ہے. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس میں بھی شاید جو اعزازات ملتے ہیں سروس میں، وہ سارے اعزازات مجھے ملے. تو لیکن وہ اعزازات ملنے سے میں یہ کہوں کہ ہمارے جموں میں جب پہلے پدم شری ایک صاحب سے تھے، ملک رائے سراف صاحب، تو ان کو پہلے پدم شری ملا. تو انہوں نے کسی نے مبارک بھیجی ان کو، تو انہوں نے مبارک میں ایک چٹھی کا جواب دیا. وہ چٹھی جواب میرے ہاتھوں لگی، تو اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ پدم شری کے اس ایوارڈ سے میری کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی، میری عزت افزائی اس بات سے ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اعزاز کے قابل ہوں. بہت بڑی بات ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کون سا اعزاز مجھے ملا یا کون سا ملے گا، وہ اس کے لیے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. یہاں بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعزاز لیے ہوئے ہیں اور جیب میں ڈالے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ سب یہ سمجھتے ہیں، اور اگر میرے ہم وطن یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے ان کے لیے، اور وہ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہی میرے لیے باعث سب سے بڑا ہے. جی، یہ بہت بہت بڑی بات ہے. اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ یہاں آئے ہماری کہنے پہ، اور آج ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. مسعود احمد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. پولیس سے لے کے پروفیسرشپ تک آپ نے نمایاں کام کیا ہے. اور ابھی ہم اگلے مشن کی بھی آپ نے بات کر لی، وہ بھی کریں گے. ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ. غلام عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. سلام الدین بجاٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسی مجلسیں سجتی رہیں گی، اور جو باتیں نہیں ہوئی امید کریں گے آگے وہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ. محفل، آپ ہمارا یہ خاص پروگرام سماعت کر رہے تھے. محفل میں آج ہمارے مہمان تھے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس اور سابق وائس چانسلر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی مسعود چودھری. محفل